والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی مکرم شفیع تاجدار عرب و عجم رسول محتشم شافع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آئیے ایک بہت ہی پیاری درود پاک کی برکت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ ایک اور روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ارشاد فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کے حبیب لبیب شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میں اسے مصافحہ فرماؤں گا۔ لگتا ہے بات سمجھ آئی نہیں، یہ روایت دوبارہ سے سن لیں۔ اتنی عظیم یہ روایت ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ محبوب فرماتے ہیں 50 مرتبہ جو روزانہ درود پاک پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ۔ فرمایا جو 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا اس سے۔ آج ہر عاشق کی تمنا ہے، تڑپ ہے کہ میرے تم خواب میں آؤ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری سوئی قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ خواب میں محبوب کے دیدار کی تمنا کرتے ہیں، کرتے نہیں تڑپ رکھتے ہیں، اسی یاس پہ آنکھیں بند کرتے ہیں کہ کہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ عاشق جو ہوتے ہیں نا
وہ حقیقت میں نیند تو نیند ہے، سوتا تو سارا جہان ہی ہے، لیکن عاشق کا سونا بھی نرالا ہوتا ہے، اس آس پہ آنکھیں بند کرتا ہے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، اور کیسی روشنی ہوگی؟ اللہ اللہ اکبر۔ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بیمار تھے، فالج کی وجہ سے جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ محبوب کا قصیدہ لکھا امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، قصیدہ لکھا بیماری کی حالت میں، معذور ہو گئے، بیماری ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، رنجیدہ ہیں، اس کیفیت کے اندر محبوب کا قصیدہ لکھا۔ قصیدہ لکھ کر رات کو جب سوئے، کریمہ کا خواب میں تشریف لے آئے۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی۔ انشاءاللہ توجہ رکھیں گے تو عشق اور محبت کی باتیں انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے، سنیں گے، دل مسرور ہوگا اور ضرور ہوگا، کیونکہ میلاد النبی کا مہینہ ہے۔ شرف الدین بصیری نے قصیدہ لکھا، رات کو سوئے، تڑپ تھی، تمنا تھی، خواہش تھی۔ اللہ جب ساری دنیا سے آس ٹوٹ جاتی ہے نا، ساری دنیا سے جب آس ٹوٹ جاتی ہے، جب دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، جب دنیا کی رنگینی سے آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، تو پھر آنکھیں لگ جاتی ہیں گنبد خضرا کی طرف، اور دل تڑپ کر تمنا کرتا ہے مکین گنبد خضرا کی طرف۔ اس آس میں، اس کیفیت میں، اس عالم میں شرف الدین بصیری کی جب آنکھ لگی، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں روشن ہو گئی، کرم ایسا ہوا، کملی والے آقا، میرے محبوب رحمت کی چادر والے آقا خواب میں تشریف لائے، دیدار کرایا، دیدار کرایا۔ ارشاد فرمایا کہ بصیری وہ نعت تو سناؤ، وہ قصیدہ تو سناؤ۔ بصیری اپنے گھر میں ہیں، اپنے گھر کے کمرے میں ہیں، معذوری کی کیفیت ہے، بیماری ہے، محتاجی ہے، اٹھ کے چل نہیں سکتے، اٹھ کے استقبال نہیں کر سکتے، کھڑے ہو نہیں سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے، لیکن محبوب دلوں کے احوال جانتے ہیں، محبوب کی نظر غلاموں پر ہر وقت ہوا کرتی ہے۔ بصیری نے اس کیفیت میں قصیدہ لکھا۔ کوئی بتانے والا بتانے گیا تو نہیں؟ بتانے گیا تو نہیں؟ کوئی بتانے نہیں گیا، پیغام بھیجا نہیں کسی کے ذریعے، قصیدہ لکھا۔ عشق و مستی میں، اس کیفیت میں اپنے رنج و ملال کو، اپنے دکھ درد کو جو ہے سینے میں لے کر جب آنکھیں بند کی تو محبوب کا جلوہ زیبا نظر آیا، بددعا کا چہرہ نظر آیا، محبوب کا نورانی چہرہ جب نظر آیا، بصیری کہتے ہیں یا رسول اللہ معذور کھڑے ہو کے استقبال نہیں کر سکتا، معذور ہوں، کھڑے ہو کے استقبال نہیں کر سکتا۔ شاید فرمایا کہ جو قصیدہ لکھا ہے وہ تو سناؤ، تم نے جو نعت لکھی ہے وہ تو سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ کرم فرما دیں، میں چاہتا ہوں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال بھی کروں، آپ کی بارگاہ میں نعت بھی پیش کروں، وہ قصیدہ بھی سناؤں۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، دنیا کے طبیبوں حکیموں نے تو لا علاج کر دیا۔ محبوب نظر رحمت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نورانی رحمت والا ہاتھ جب بصیری کے جسم پر پھیرا، ہاتھ پھیرنا تھا کہ جسم درست ہو گیا۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر، میرے تم
خواب میں آؤ، اس ہو سکے تو شیر کو پکا لو، کبھی گنگناتے میں آنکھ لگ جائے، کرم ہو جائے، محبوب کا دیدار ہو جائے۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری سوئی قسمت جگا جاؤ، عنایت ہی بڑی ہوگی۔ محبوب نظر کرم فرماتے، محبوب علیہ السلام نے نظر کرم جو فرمائی، بصیری کی بیماری جاتی رہی، فالج کا مرض جاتا رہا، لمحوں میں جاتا رہا، یہاں مریض سالوں میں ٹھیک نہیں ہوتے۔ محبوب کی جب نظر کرم ہوئی، اس محبوب کی نظر کرم ہوئی، جب رحمت والا ہاتھ بصیری کے جسم سے لگا، بصیری کے جسم میں حرکت آئی، بیماری جاتی رہی، صحت پلٹ آئی، کیونکہ محبوب کا ہاتھ ہے۔ بیماری جاتی رہی، بصیری نے کھڑے ہو کر محبوب کی بارگاہ میں قصیدہ سنایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر چادر مبارک تحفے میں دی، امام بصیری کو چادر دی۔ اب یہ بات کون سی ہے؟ خواب کی بات کون سی ہے؟ امام بصیری نے خواب میں محبوب کا جلوہ دیکھا، خواب میں محبوب آئے، خواب کے اندر بصیری کی بیماری دور کی، خواب کے اندر بصیری نے کلام سنایا، خواب کے اندر محبوب نے چادر دی۔ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میرا گھر خوشبوؤں سے معطر تھا، میرا گھر خوشبوؤں سے معطر تھا۔ جب میرے خیال میں وہ بات آئی کہ محبوب نے چادر دی تھی، جب میں نے اپنے بستر پر دیکھا تو چادر بھی موجود تھی۔ اس قصیدہ کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں، قصیدہ کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں، چادر والا قصیدہ، کہ جس قصیدے پر میرے محبوب نے بصیری کو خواب میں چادر دی، وہ چادر حقیقت میں بصیری کے پاس تھی۔ تو روایت ہم سن رہے تھے کہ 50 مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے، محبوب فرماتے ہیں میں اسے مصافحہ کروں گا، اسے بروز قیامت مصافحہ کروں گا۔ اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے، جسم اطہر سے کسی چیز کو نسبت ہو جائے نا، مس ہو جائے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ابھی بات مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے، یا سردی زیادہ ہو رہی ہے؟ بات یا تو سمجھ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے یا سردی زیادہ ہے۔ تو عاشق جب عشق کی کیفیت میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو پھر نہ موسم کا پتہ ہوتا ہے، نہ حالات کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت نگاہ تو محبوب کے در کی طرف لگی ہوتی ہے، آس امید وہیں پر لگی ہوتی ہے۔ اب محبوب نے فرمایا کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ قربان جائیے، یہ حدیث بھی ہم نے سنی کہ محبوب کے جسم سے کوئی چیز ٹچ کر جائے، مس کر جائے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو دور کرے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا، اور پیار کرنے والا رشتہ اپنے سے اپنے دوست اور پیارے کو دور کر دے گا۔ لیکن اس وقت کے اندر میرے محبوب مکرم حبیب خدا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کو نوازیں گے، اور اس سے مصافحہ کر کے اس کو اس برکت سے نواز دیں گے۔ اور کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا جب اس نفسا نفسی کا عالم ہے اور تکلیف دہ منظر ہے نا، قیامت کا جو منظر ہے وہ تکلیف دہ ہوگا، لیکن اس کیفیت میں جب محبوب اپنے غلام کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں گے، اسے مصیبت کہاں یاد رہے گی، اسے تکلیف کہاں یاد رہے گی کہ وہ محبوب کا نورانی ہاتھ، رحمت والا ہاتھ جب غلام کے ہاتھ میں آئے گا، جب محبوب کے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ مس ہو جائے گا،
جہنم کی آگ تو اس پہ حرام ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کو یہ فضیلت، اس کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ محبوب فرماتے ہیں، مجھ سے مصافحہ کروں گا۔ اب 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا بس اوقات ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں شیطان، کیونکہ جہاں پر بات اطاعت اور نجات کی آتی ہے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ نہ شیطان اطاعت کی طرف آنے دیتا، نہ نجات کی طرف آنے دیتا، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بھلا دیتا ہے، لیکن جب جب یاد آئے محبوب پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیا جائے۔ تو آئیے اب بھی حصول برکت کے لیے درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن سارے محبوب کے غلام بیٹھے ہیں، دیوانے بیٹھے ہیں، خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ حالانکہ سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں ہر کسی کو سردی کا اور رات کا پہر ہو، سردی کا موسم ہو، بستر پیارا لگتا ہے، لیکن اب تو یہاں بیٹھے ہیں، بستر چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہیں، آخر کوئی تو وجہ ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، کوئی اور نہیں سجاتے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ منظوری ہوئی تو آئے، ورنہ بستی ملوک میں بہت ساری عوام ایسی ہے، ابھی ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے، چوک میں کھڑے ہوں گے، کوئی تاش کھیل رہا ہوگا، کوئی کسی کھیل میں مصروف ہوگا، کوئی کسی مشغلے میں مشغول ہوگا، لیکن مبارک ہو اے میلاد مصطفیٰ میں آنے والا، مبارک ہو کہ محبوب کی بارگاہ سے منظوری تمہاری ہوئی ہے۔ محبوب کی محفل میں، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں، تو بڑا کرم کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو غلام ہوگا، امتی ہوگا، محبوب سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ تو محبوب کی آمد پر خوش ہوگا نا، خوش ہوگا۔ اب تکلیف صرف شیطان کو ہے، غلام کو نہیں، شیطان کو ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا، جس کے دل میں اس کے مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی، وہ تو نجات پا جائے گا، کیونکہ محبوب کا غلام جو ہے نا، یہ اس کی بڑی شان ہے، بہت شان ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، نہایت غریب ہیں، غلام اور حبشی شکل کی ہیں، رنگ کالا ہے۔ امیہ نے نا جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ظلم و ستم کیا، مار پیٹ کی، ہر طرح سے ظلم و ستم کر کے جب امیہ تھک گیا، ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے، دیکھا بلال کی تڑپ، بلال کی محبت، بلال کا عشق کہ کافر مارتے ہیں لیکن بلال پکارتا ہے کہ دامن مصطفیٰ، ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، کافرو تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ آپ کو تپتی ریت پر لٹا کر آپ کی پیٹھ پر پتھر رکھا جاتا، دونوں ہاتھ زمین پر سیدھے کر کے پتھر کی چکی رکھی جاتی، لیکن قربان جائیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ ڈگمگائے نہیں،
پریشان نہیں ہوئے، تکلیفوں سے گھبرائے نہیں، بھاگے نہیں، کفار کا مطالبہ نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ بتوں کے سامنے جھک جاؤ، کہا نہیں، میرا خدا ایک وحدہ لا شریک ہے۔ کہا محمد عربی کا انکار کر دو، کہا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ جان جا سکتی ہے، یہ کہ جان کیا ہے، اگر ہو کروڑو تیرے نام پر سب کو وعدہ کرو۔ کیوں؟ یہ جان بھی تو محبوب کی امانت ہے۔ یہ جان کیا ہے، یہ کہ جان کیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کہ جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو امیہ سے کہا کہ امیہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ کہا خریدو گے، خریدتے ہو تم؟ امیہ نے حقارت سے کہا تھا کالے رنگ کا ہے، حبشی ہے، نہ رنگ کا، نہ ڈھنگ کا، نہ زمین کا، نہ جائیداد کا، نہ مال کا، نہ کنبے، نہ قبیلے کا، نہ کوئی چیز نہیں اس کے پاس، حقارت کی وجہ سے خریدو گے تم؟ اللہ اکبر۔ اب امیہ کی نظر میں صدیق اکبر کی نظر میں بہت فرق تھا۔ کہتا ہے کہ آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور یعنی جس کی اپنی آنکھ میں نقص ہو یا خود آنکھوں سے اندھا ہو، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے، اندھے کو نہ کچھ نظر آنا نہ کیا دیکھنا اس نے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بلال کی اس شان کو دیکھ رہے تھے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا ہے۔ کہا کہ خریدوں گا۔ اس نے کہا کہ ایک یہودی جو ہے نا مجوسی غلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، کہا کہ وہ مجھے دے دو اس کے بدلے میں، کہا کہ لے لو۔ بات طے ہو گئی، پھر مکر گیا، کہا نہیں جس کے ساتھ اس کی بیوی اور اس کی بچی بھی لوں گا، اپنے فرما وہ بھی لے لو۔ ایک غلام کے بدلے میں 3 جانیں دی جا رہی ہیں، پھر مکر گیا، پھر سودے سے مکر گیا، کہا کہ اب کیا ہے، کہا کہ میں 200 دینار بھی لوں گا۔ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، سودا کرتا ہے مکر جاتا ہے۔ کہا لات و عزا کی قسم، بتوں کا ماننے والا تھا نا، اپنے خداؤں کی قسم کھائی، لات و عزا کی قسم، اب جو سودا کریں گے وہ ڈن کریں گے، 200 دینار لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ بلال کی قیمت کو جانتے تھے، 200 دینار کیا ہے، کہا ٹھیک ہے، 200 دینار بھی دے دیے، وہ یہودی بھی دے دیا، اس کی فیملی بھی دے دی، سب کچھ دے کر ایک بلال کو لے لیا، ایک بلال کو لے لیا، اور اس امیہ ظالم کے چنگل سے نکال کر کہا کہ بلال آج سے تو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزاد ہے۔ عشق کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، عشق کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، مگر نجم مشکل ہے ان کی الفت میں مرنا۔ عاشق عاشق تو ہر کوئی کہتا ہے، نعرے تو لگانے والے بہت ملتے ہیں، کہتا کہ نعرے لگاتے ہیں نا، ہم بھی لگاتے ہیں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، کیسے عاشق ہو آپ کہتے ہو کہ عشق مصطفیٰ کے بغیر زندگی فضول ہے، اور واقعی فضول ہے۔ جس زندگی میں عشق مصطفیٰ نہیں، جس سینے میں نبی کی محبت نہیں، جس دل میں الفت رسول نہیں، ارے وہ فضول ہے، وہ بیکار ہے، کیونکہ کارآمد وہی ہے، کارآمد وہی سینہ ہے جس سینے میں الفت رسول ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اب ذرا غور بھی کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ
صرف دعوے دار ہیں یا محبت کرنے والے ہیں؟ ایک ہے صرف دعویٰ کرنا، ایک ہے محبت کرنا۔ محبت کرنے میں اور دعوے کرنے میں فرق ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، قرآن عظیم پڑھا کریں، قرآن عظیم پڑھا کریں تو ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ قرآن عظیم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں۔ بسا اوقات ہوتا ہے یار تفسیر سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ علماء کی لکھی ہوئی بڑا مشکل الفاظ ہوتے ہیں تو علماء کی سمجھ میں آتے ہیں، تو اس لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا بڑا احسان ہے دعوت اسلامی کا آج کے اس پرفتن دور میں کہ تفسیر ہمیں اتنی آسان اردو کے اندر تفسیر جو ہے ہم اس کی یعنی کہ تسہیل کر کے بالکل آسان کر کے سلیس کر کے تفسیر لکھی ہے، تفسیر سیرات الجنان، تفسیر سیرات الجنان، یہ تفسیر حاصل کریں، اس کو پڑھیں، یوں سمجھ کہ ایک پرائمری پڑھا ہوا ہے اس تفسیر کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، اتنی آسان ہے، اتنی آسان اردو کے اندر اس کی جو نا وہ کی گئی۔ تو اب تفسیر کو پڑھیں نا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے، حضور کی اقتداء میں بیٹھنے والے، ان میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک تھے محبت کرنے والے، ایک تھے دعویٰ کرنے والے، ایک تھے محبت کرنے والے، ایک تھے دعویٰ کرنے والے کہ جب مشکل وقت آتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکے میں ظلم کیا گیا، میرے آقا پر پتھراؤ کیا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کافروں نے ہلہ بولا، آپ پر جو ہے حملہ کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو دوڑے چلے آئے اور جان نچھاور کرنے کے لیے محبوب کے کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی سامنے سے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، جس طرح سے پتھر آتا ہے صدیق اکبر دیوار پر کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ہر پتھر صدیق اکبر نے اپنے جسم پر کھایا، اتنے پتھر مارے کفار نے، اتنے پتھر مارے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے، زخموں سے چور چور ہو گئے، جسم سے خون بہنے لگا، اس قدر خون بہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، کفار جو ہے وہاں سے چلے گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی جو پتھر لگے تھے، میرے آقا زخمی ہو چکے تھے، صحابہ کرام غلامان رسول نے جانشاران نے میرے محبوب کو وہاں سے لیا اور جلدی سے محبوب علیہ السلام کی جو ہے حفاظت کا بندوبست کیا، آپ کو لے گئے اور آپ کے اہل خانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اہل خانہ جو آپ کو لے گئے، جب لے جا کر ماں نے دیکھا کہ بیٹے کی کیفیت یہ ہے کہ زخموں سے چور چور ہے، جسم سے خون اتنا بہ گیا کہ حالت کمزوری کی طرف چلی گئی، اور جب اتنی کیفیت دیکھنے کے بعد طبیبوں کو بلایا گیا، علاج معالجہ کا معاملہ شروع کیا گیا، جب آپ کو ہوش آیا، جب پہلی نظر آنکھ اٹھا کر دیکھی تو پہلا لفظ یہ بولا کہ امی جان بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا امی جان میرے محبوب کیسے ہیں؟ ماں اس وقت تک اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئی تھی، کہا کہ بد نام لے اس کا جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہو گئی، آج کے بعد اس کا نام نہیں لے گا، کہا نانا اگر جینا بھی ہے تو اسی محبوب کی محبت میں، تو کہتی نام مت لے، نہیں مجھے اس علاج کی ضرورت نہیں، مجھے اس دوا کی ضرورت نہیں، مجھے اس خوراک کی ضرورت نہیں، خدا کی قسم اس وقت تک نہ دوا لوں گا نہ خوراک لوں گا جب تک مجھے اس بات کا پیغام نہ دے دو میرا محبوب کیسا ہے۔ ماں نے بڑی کوشش کی، بڑا سمجھایا، غصے کے ساتھ چھڑکا، بیٹا اس کا پیچھا چھوڑ دے، اس کے پیچھے تیری یہ حالت ہوگی، کہا کہ نہیں میں اس وقت تک پانی کی ایک بوند اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا جب تک میرے محبوب کی خیریت مجھے نہ بتا دی جائے، خیریت دریافت نہ کر لوں، اس وقت تک پانی کی بوند حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، اس کے رسول کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے عزت رسول کی تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، جب بات آتی ہے ناموس رسول کی تو ہماری کیفیت کیا ہو جاتی ہے، ہماری ایمان کی حرارت کہاں سے ہو جاتی
ہے، جب بات آتی ہے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی، نماز کی باری آتی ہے تو یاسی کہاں چلا جاتا ہے، جب بات آتی ہے آقا کی سنتوں کا اپنانے کی تو پھر تیرا عشق کہاں چلا جاتا ہے، تیری غیرت ایمانی کہاں سو جاتی ہے۔ ارے عشق کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، مگر نجم مشکل ہے ان کی الفت میں مرنا۔ حسین ابن حیدر کی یاری مانی یارو سر کو اپنے کٹا کر تو دیکھو۔ محبت کی منزلیں اتنی آسان طے نہیں ہوا کرتی، محبت قربانی مانگتی ہے، محبت جانوں کے نذرانے مانگتی ہے، اور صحابہ کرام نے اپنی اولاد کے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور قربان جو یہ صحابہ کرام کی سیرت پر، ان کی محبت پر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا، عرض کرتے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، پہلا جملہ یہ عرض کرتے آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہوں۔ ہم وقت نہیں دے سکتے، ہم وقت نہیں دے سکتے، ہم سنت نہیں اپنا سکتے، دوست مذاق اڑائیں گے، رشتہ دار کہیں گے تو مولوی صاحب بن گیا، سچ بولیں گے لوگ کہ گیا سٹھیا گیا، عشق کی باتیں کریں لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، مجنون بن گیا۔ مجھے یہ بتائیں قبر میں اور حشر میں برادری کی سفارش سے بچ جائیں گے، دوست بچا لیں گے کہ یہ دوست اللہ کی بارگاہ سے نجات دلوا دیں گے؟ بروز قیامت اگر کوئی ذات کام آئے گی تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہوگی، محبوب کی شفاعت سے بخشے جائیں گے نا۔ دنیا میں تو ہمیں محبوب کا طریقہ ہی اچھا نہیں لگتا، پہران اچھا نہیں لگتا، شکل و صورت محبوب جیسی کوئی بنائے تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے، آقا کی سنت کے مطابق اپنی شکل و صورت بنانے والا ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں تو وہ دوست اچھے لگتے ہیں، ہم اس کو دوست بھی نہیں بناتے جو نمازی ہو، جو داڑھی والا ہو، جو امامہ سجانے والا ہو۔ ہم دوسرے کے مولوی صاحب آ گیا اس کے پاس نہیں بیٹھنا، کیوں بیٹھو گے تو یہ بات کرے گا یار نماز پڑھا کر، بات کرے گا یار آپ محبوب کی امتی ہو، کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد وفاداری لازم ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد وفاداری لازم ہو جاتی ہے۔ ہم ایک ہاتھ ادھر رکھتے ہیں، دوسرا ہاتھ ادھر رکھتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، کیا ہماری یہ انداز درست ہے؟ ہماری یہ کیفیت درست ہے؟ ہماری یہ محبت کا انداز؟ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے زمانہ یہ دکھایا نہ ہوتا۔ جو آج حالات دیکھ رہے ہیں نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے دین سے دوری۔ خدا کی قسم اگر مسلمان قرآن و سنت سے ناواقف نہ ہوتا تو آج یہ حالات پیدا نہ ہوتے، آج حالات پیدا نہ ہوتے۔ دین سے اس قدر دور ہو گئے ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، ہمیں نماز کا طریقہ نہیں آتا، ارے سجدے کی شرائط کتنی ہمیں نہیں پتا۔ اور کئی تو ایسے ہوں گے جنہیں سجدے کی بھی شرائط ہوتی ہے، سجدے کی شرائط، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، مکروہات تحریمہ، کون سیکھے گا؟ اچھا پھر پتہ کیا ہوتا ہے، کبھی باتیں سنتے ہیں یار دین بڑا مشکل ہے، دین پہ تو کوئی چل ہی نہیں سکتا، شیطان کا اتنا بڑا وار، شروع میں ہی ذہن ایسا دین پہ تو کوئی چل ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں چل سکتا بھائی؟ اسی دین پر تو صحابہ کرام، صالحین، تابعین، مومنین سب کچھ چلتے آئے۔ ہمیں مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہماری تربیت شروع سے دین کے مطابق نہیں ہوئی، ہمیں دین کے جو ہے اس ماحول میں آنکھ ضرور کھولی ہے، تربیت نہیں ملی، دین کا نام ضرور سنا ہے، دین سیکھا نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ضرور ہے لیکن کرنے کو سمجھا نہیں، ہم نے جو ہے
مسلمان کا نام سنا ہے، مسلمان کا جو دائرہ کار ہے اس کو کبھی دیکھا نہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پابند ہو جاتے ہیں۔ مسلمان شریعت کا پابند ہے، لاکھ وہ امیر ہو جائے، رئیس ہو جائے، لاکھ وہ بڑا ہو جائے، لاکھ وہ جو ہے عہدے دار بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن محمد عربی کا ہے تو غلام، آقا کا تو غلام ہے نا۔ اللہ فرماتے ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، قربان جائیے اللہ، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار۔ ایک بار تو اس گلی میں آ کے مانگ کر تو دیکھ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سبحان شان، حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، میرے آقا کا حسن مرحبا۔ ایسا حسن میرے اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ یہودی نوجوان مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلطی سے نظر پڑ گئی، اتفاقاً نظر محبوب کے چہرے پر چلی گئی۔ اللہ محبوب کے حسن کی ایک جھلک آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حسن یوسف تو بہت سنا ہوگا، لیکن آئیے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن آپ کو بتاتا ہوں کہ اتفاقاً نظر چلی گئی، یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، کہتے تھے چلو امتی ہو تو دیکھ کر اور دل ٹھر جاتا ہے، دل میں اور تسکین بھی آتی ہے، محبت اور جو ہے توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، لیکن غیر مسلم تھا، نظر گئی واپس ہٹا لی۔ اب واپس ہٹائی تو دل میں پھر کچھ ہونے لگا، دل میں یار دوبارہ دیکھوں، دوبارہ دیکھا، پھر خیال آیا میں تو غیر مسلم ہوں، ماننے والا نہیں ہوں، نظر ہٹا لی، چہرہ پھیرا، ادھر سے ہٹنا چاہا، توجہ کو ہٹانا چاہا، لیکن نظر ہے کہ محبوب کے چہرے سے ہٹتی نہیں، بار بار نظریں محبوب کے چہرے کو تکتی ہیں، اس طرف نظریں لگی ہوئی ہیں۔ آخر کیفیت کا عالم یہ تھا کہ دیدار کرتا رہا، کرتے کرتے کچھ دیر کے بعد چلا گیا، لیکن گھر گیا سکون نہیں آتا، ادھر بیٹھتا ہے دل کو سکون نہیں آتا، بار بار دل کرتا ہے اسی نورانی چہرے کو دیکھوں، اس مدعا کے چہرے کو دیکھوں، اس سونے چہرے کو دیکھوں، ان بلائے کی زلفوں کو دیکھوں، واپس پلٹ آتا ہے، گلی میں گزرتا ہوا دیدار کر لیتا ہے۔ آتے جاتے اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا، کیفیت عشق کی بڑھتی چلی گئی، دل میں محبت گھر کرتی چلی گئی، ہے غیر مسلم، کلمہ پڑھا نہیں، اسلام قبول کیا نہیں، اپنے ایمان کا اظہار کیا نہیں، لیکن محبت دل میں گھر کرتی چلی گئی۔ ایک نظر دیکھا ہی تو تھا، ایک نظر دیکھا ہی تو تھا، ایک نظر دیکھا ہی تو تھا، کیفیت ایسی پیدا ہو گئی کہ گھر جاتا ہے دل نہیں لگتا، ادھر جاتا ہے دل نہیں لگتا، نظریں ہٹاتا ہے دل نہیں لگتا، دل کرتا ہے کہ بار بار اس سونے چہرے کو دیکھوں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، بار بار دل کرتا ہے اسی چہرے کو دیکھوں۔ آخر دل میں محبت گھر کرتی چلی گئی، کیفیت یہ ہوئی کہ محبت کی وجہ سے نوجوان بیمار پڑ گیا، بیمار ہو گیا، حالت جو بگڑتی گئی، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، اور یہ عاشق اس شیر کے مستاق ہو گیا، اس کی حالت بگڑتی گئی۔ جب آخری وقت آیا، نزا کی کیفیت آنے لگی، اس وقت باپ نے بیٹے کی شکل کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، تو باپ نے بڑا پوچھا، احترام سے پوچھا کہ بیٹا یا رسول اللہ، اچھا
باپ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ میں تیری آنکھوں میں کچھ حسرت دیکھ رہا ہوں، سوال دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ بابا جان بات یہ ہے کہ مجھے خوف ہے کہ آپ میری خواہش پوری نہیں کریں گے۔ کہا کہ بیٹا تو اپنی خواہش کا اظہار تو کر۔ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ غضبناک ہوں گے، میری خواہش کا جو ہے میری خواہش پوری نہیں کریں گے۔ پھر کہا بیٹا میں تیرا باپ ہوں تو اپنی خواہش کا اظہار تو کر، پھر دیکھ تیرا باپ کس طرح سے تیری خواہش کا احترام کرتا ہے، پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ عہد و پیما ہو گیا۔ مختصر کرتا ہوں، مہمان تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ محفل کا باقاعدہ طور پر جو آغاز، تلاوت، نعت خوان بھی تشریف لا چکے ہیں، نقیب محفل بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو عشق کے بول سنائیں گے اور عشق کی گرمی سے آپ کے قلب کو منور کریں گے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ اہل سنت کا یہ خاصہ ہے، محبوب کا ذکر جتنا سنتے ہیں اتنا اور زیادہ مسرور ہو جاتے ہیں۔ عاشق ہے نا، محبت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ محبوب کے اوصاف، نعتیں، کلام سن کر محبت بڑھتی ہے۔ وہ یہ کہ باپ نے وعدہ کر لیا۔ بیٹے نے کہا کہ بابا جان بات یہ ہے کہ ہیں تو ہم یہودی، لیکن میں محمد عربی کہا کہ محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، مسلمانوں کے نبی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، اور میری آخری خواہش یہی ہے کہ مرنے سے پہلے ایک دیدار اور کر لوں۔ اس کا باپ گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر یہ ماجرا عرض کیا، میرے محبوب اپنے غلاموں سمیت اس یہودی کے گھر پہنچ گئے، اس غیر مسلم کے گھر پہنچے، اس نوجوان کی کیفیت کو دیکھا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی محبت رکھتے ہو، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اتنی محبت رکھتے ہو، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اسلام قبول کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میرے پاس نہ کوئی عمل ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر میں کلمہ پڑھوں اس آخری وقت میں میرا کیا بنے گا؟ جنت کی ضمانت آپ دیتے ہیں؟ کریم آقا نے فرمایا کلمہ تو پڑھ لے، جنت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں۔ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت کی ضمانت میں حبیب خدا دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے جنت کی ضمانت دی، اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی قیادت میں اس نوجوان کے جنازے کو اٹھا کر لایا گیا۔ کیسا خوش نصیب ہے تو میری میٹھی اسلامی۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، کروڑ احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، مسلمانوں میں بھی عاشقان رسول بنایا، عشق کی دولت عطا کی ہے۔ یہ ایسی دولت ہے، اللہ اس کو قائم رکھے اور ہمیں اسی پر استقامت نصیب فرمائے، اسی الفت اور محبت میں جینا اور اسی میں مرنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اس پرفتن دور کے اندر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے پیغام کو عام کر رہی ہے۔ الحمدللہ چراغ سے چراغ جلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سے اگر کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو شاید نوجوانوں میں ایسا جذبہ نہیں تھا۔ آج الحمدللہ ایک ولی کامل کی نگاہ فیض کا یہ اثر ہے کہ آج کل تک نوجوان مسجد کے دروازے پر نہیں چڑھتا تھا، امامہ سجا کے مسجد کا امام بن گیا۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا۔ دیکھو اندھیرا تھا، اجالا ہی اجالا کر دیا۔ دیکھو کل تک جو لندن اور پیرس کے سفروں پہ مرتا تھا، اس کے لبوں پہ جاری مدینہ ہی مدینہ کر دیا۔